تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر صبح کے سہانے موسم میں پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں، ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بندہ جب صبح صبح اٹھتا ہے تو نئی امیدیں ہوتی ہیں، نئی امنگ اس کے اندر جاگ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ نئے ارادے ہوتے ہیں۔ اور بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو ایک جذبے کے ساتھ اٹھتا ہے، ایک شوق کے ساتھ اٹھتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج پورے دن مجھے کیا کرنا ہے۔ اس پورے دن کے اندر، پورے جدول کے اندر ہمیں ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے تو یہی ہے نا کہ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے ہوں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو یہ صبح ہمارا یہ پروگرام اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ بندہ صبح جو ہے نا وہ ذکر الہی میں، خوف خدا میں، عشق مصطفیٰ میں، اللہ والوں کا تذکرہ سنتے سنتے اپنی صبح بھی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کی دوپہر بھی آسان ہوگی اور پھر اس کی شام بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ پروگرام جو ہے وہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ آج بھی بہت ساری گفتگو ہونی ہے اور بڑی دلچسپ ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے، بڑا مزہ بھی آنے والا ہے، اور کلام بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ کی فرمائشوں کو، آپ جو سننا چاہتے ہیں، آپ جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیارے پیارے گیسٹ ہیں، پیارے پیارے مہمان ہیں۔ میرے دل کی جانب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، بڑی پیاری آواز میں، بڑے پیارے انداز میں حضور کی ثناخوانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے دل کی جانب ہیں مولانا تمیم صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں حضرت؟ ماشاءاللہ، تمیم بھائی کو بھی خوش آمدید۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد مدنی صاحب، کیسے ہیں ارشاد بھائی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ ان کی مسکراہٹوں کو، ان کی جو ہے وہ چہرے پر جو خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے آثار جو نمایاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیدھی طرف تشریف فرما ہے مظفر بھائی۔ مظفر بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ، مظفر بھائی کا تو مطلب کہیں گے نا جواب ہی نہیں ملتا، اور ماشاءاللہ لاجواب شخصیت ہیں، کیونکہ اتنا اچھا کلام کرتے ہیں پروگرام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے ذوق میں، شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور پروگرام کو تلاوت قرآن کریم سے شروع کیا جاتا ہے، اور ہمارا ہر کام جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کی جانب، اور قرآن پاک کی تلاوت ہو تو بڑا ادب کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور وارفتگی والے انداز میں، شوق والے انداز میں بندہ قرآن پاک کی تلاوت سنے گا تو انشاءاللہ بڑا لطف و سرور حاصل ہوگا، اور قرآن کا اصل جو نور ہے وہ ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم آمین 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، واقعی میں قرآن پاک کو پڑھنا پھر قرآن کو سمجھنا یہ ایک ہے تو کام، اور ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ سمجھنا تو دور کی بات، صحیح سے پڑھنا بھی نہیں جان رہے ہوتے۔ تو یہ ایک محل غور ہے، اور اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی تفکر بھی کرنا چاہیے، انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ مسلمان ہیں تو قرآن پاک پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن کا مطلب بھی کہیں نہ کہیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ آئیے اب ذکر الہی کے بعد چلتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی طرف، اور یہ بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر الہی ہوتا ہے، وہیں ذکر رسول بھی ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نور حق جلوانما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ نور حق جلوانما تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔
چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوب بے خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب بے خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا
پھٹا حکم سے سورج لوٹا چاند اشارے سے پھٹا حکموں سے سورج لوٹا چاند اشارے سے پھٹا حکموں سے سورج لوٹا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھولا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھولا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں نکیر و پہچانتا ہوں ان کو یہ میرے آقا یہ میرے داتا مگر یہ ان سے تو اتنا پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کئی سارے معجزات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سارے معجزات کا ذکر کر کے اور انسان کو جو ہے کہ نہیں توجہ دلائی گئی حضور کی بارگاہ کی طرف زبردست اس کلام کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف انسان کی لو لگائی گئی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کو یاد بھی کرتے رہنا چاہیے انسان جو ہے نا وہ اپنے شب و روز کے اندر اپنے ڈیلی روٹین کے اندر اور اپنی چیزوں کے اندر اس چیز کو بھی شامل کرے کہ جو اتنے محسن آقا ہیں جو ہم پر اتنا احسان فرمانے والے ہیں تو ان پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ان کو جو ہے نا وہ ہر وقت یاد رکھے آئیے میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس روایت کو ذرا سنیے حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے آگے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے آگے مزید فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے ویسے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو نفاق سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اگر دوزخ کی آگ سے آزادی چاہتے ہیں، دوزخ کی آگ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور نفاق سے آزادی چاہتے ہیں تو درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے، درود پاک کو اپنا جو ہے نا وہ شیبہ بنا لیجئے۔ کہتے نہیں کہ عاشقان رسول کی تو ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے کہ درود پاک کو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے لبوں پہ جو ہے صلی علی محمد کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں، جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو لبوں پر یہی صدا جاری ہوتی ہے، صلی علی محمد۔ خیر، درود پاک ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہیے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور آج کا ٹاپک بھی بڑا دلچسپ ہے اور مظفر بھائی سے کلام بھی کرنا ہے، گفتگو بھی کرنی ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو انسان دنیا کے اندر جب آتا ہے تو ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، مختلف طریقے کی حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی خوشی میں ہوتا ہے تو کبھی غمی میں ہوتا ہے، کبھی بندہ نیکیوں کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ بس وہ چاہتا ہے کہ بس نیکیاں ہی کرتا چلا جاؤں، اور کبھی گناہوں کے اندر اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ بس نیکی کی طرف اس کی توجہ تک نہیں جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کبھی جو ہے نا وہ کیسی بھی حالت ہے تو کبھی کیسی بھی حالت ہے، اور اگر دنیاوی معاملات دیکھیں تو کبھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو کبھی غمی کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ نا گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، تو اگر مسلمان ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں مسلمان کے دلوں کے اندر، ان کے گمانوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں سدھرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں مجبوری ہوتی ہے، کہیں شیطان جو ہے نا ان کو ورگلا دیتا ہے اور وہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مظفر بھائی، ہم نے بھی دیکھے کہ جب اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ امنگ جاگتی ہے، یہ تمنا جاگتی ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ تو سدھرنا کیسے ہے اور گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اور کیا طریقے ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد بندہ جو ہے نا وہ سدھرنے کی طرف آتا ہے، تو ہم اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کلام کریں گے اور آپ تک اس بات کو بھی واضح کریں گے کہ انسان اگر سدھرنا چاہے تو سدھر سکتا ہے۔ واقعی میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر برائیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، بری عادتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں میری تو عادت ہے بھائی، وہ نہیں بدل سکتی، عادتیں نہیں بدلی جا سکتی، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ اب ان کے بولنے سے ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں عادتیں جو ہیں نا وہ رنگ روپ اور یہ قد وغیرہ نہیں ہے کہ جن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بھئی انسان کا رنگ ہے وہ نہیں بدل سکتا، انسان کا قد ہے جو نہیں بدلا جا سکتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن عادتیں وہ نہیں ہیں کہ جن کو نہیں بدلا جا سکتا۔ عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہماری عادت ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، جب تک یہ گناہ نہیں کریں گے جب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا انداز تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جب تک میں یہ نیکی نہیں کروں گا جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا نا۔ تو انسان کس طریقے سے سدھر سکتا ہے، اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اعظم بھائی، یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہر ایک کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، ہر ایک کے دل میں یہ آواز نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے اسی کے قلب سے یہ آواز نکلتی ہے۔ خوش نصیبوں کا حصہ، خوش نصیبوں کا حصہ ہے جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی، سعادت ملی اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور اس کو یہ خیال آیا۔ ورنہ آج تو لوگ جو ہے نا اپنے انداز میں ہی بالکل مطمئن ہے، میں جیسا ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ صحیح۔ کوئی برائیوں کا اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی کرتا ہے نا، نہیں بھائی میں تو ایسے ہی ہوں، میرا انداز رف اینڈ ٹف ہے، میں بات کرتا ہوں تو مطلب کسی کا مذاق اڑا دیتا ہوں، گالیاں دے دیتا ہوں، میں نے یہ کیا، جو کیا میں نے صحیح کیا، اللہ اکبر، آئی ایم آلویز کریکٹ، میں ہمیشہ درست ہوں۔ لوگوں کا یہ آج انداز ہوتا ہے، لیکن غور کرنا چاہیے کہ جب تک بندہ اس چیز کو دیکھتا نہیں ہے کہ مجھے سدھرنے کی حاجت ہے، صحیح، مجھے اپنے آپ کو درست کرنے کی حاجت ہے، تب تک وہ نا بہتری کی طرف نہیں بڑھتا۔ اگر کوئی بندہ ہو بھی درست،
مثال کے طور پہ کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے، بہت اچھے انداز سے اس کو بنایا گیا، نیا رینوویشن کیا گیا، پینٹ کیا گیا، ٹائلز، ماربل، سب چیزیں سب آرائش کر دی گئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا نا اس میں دھول مٹی ہوگی، دھول مٹی، تغیر، اگر صاف صفائی نہ ہو مکڑی کے جالے بھی لگ جاتے ہیں، رنگ آہستہ آہستہ پھیکا پڑنے لگتا ہے. تو جب بندہ پھر اس پر غور کرتا ہے نا کہ اب مجھے جو ہے نا اس گھر کو پھر سے درست کرنے کی ضرورت ہے، صحیح ہے. صاف صفائی کی ضرورت ہے. اسی طرح بندہ اگر اس پر دھیان نہ رکھے، ناخنوں پر توجہ نہ دے، ناخن بڑھتے چلے جائیں، جب اس کو خیال آتا ہے نا کہ اب ناخن میرے بڑھ گئے ہیں، اب انہیں کاٹنے کی ضرورت ہے، اب میرا بدن جو ہے اس پر میل کچیل لگ گیا ہے، اس کو جو ہے دھونے کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، اب جو میرا لباس آلودہ ہو گیا ہے، اس کو مجھے تبدیل کرنے کی، دوسرا لباس پہننے کی ضرورت ہے، اس لباس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جب بندہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ پھر سے بہتری کی طرف آ جاتا ہے. صحیح. جو اس کے اندر کوئی اگر گرد و غبار چڑھ رہا ہے، کوئی میل چڑھ رہا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا اس کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جب تک یہ خیال نہیں آتا تو اسی انداز سے چل رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اسی طرح دل جو ہے، دلوں کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. دل میں ایک جو ہے سیاہ نقطہ رکھا جاتا ہے، جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا ہے وہ نقطہ جو ہے اس پر لگایا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا قلب، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں سدھر نہیں سکتا، تو شاید وہ وہی دل ہوتا ہے جو پورا کا پورا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، کالا ہو چکا ہوتا ہے. تو مظفر بھائی کی بات سے یہ بات تو کھل کے سامنے آتی ہے کہ دیکھیں آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی عالم میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہر وقت ہم ایک جیسے نہیں رہ سکتے نا. اب ایسا ہوگا، چانس ہوگا کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ معصوم ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. انبیاء اور رسول اور فرشتوں کے علاوہ تو کوئی معصوم ہے ہی نہیں. تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے نا کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے. بھول بھی اس کے حصے میں آئی ہے، غلطیاں بھی اس کے حصے میں آئی ہیں، اور سدھارنا بھی آنا چاہیے پھر نا. اب انسان چلے ایک ٹریک پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں غلط جگہ پہ نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھے، لیکن انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور جب ہو جائیں تو ریلائز ہونا اور اس پر پشیمانی ہونا، اس پر ندامت ہونا، پھر یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. اچھا، ایسے کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اصلاح کو قبول کرنے والے بھی صحیح، ہوتے ہیں. بالکل صحیح. خود بھی جو ہے نا اپنی باریک بینی سے جائزہ بھی لیتے ہیں، اور ایسے نیک لوگوں کو انہوں نے دوست رکھا ہے، اپنا مصاحب بنا کر رکھا ہے، اپنے ساتھ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، جو ان کے عیوب سے نا ان کو آگاہ کرتے ہیں. دوستوں کا بھی کردار ہوتا ہے. جی، تو دوست بھی ایسے ہیں. پھر گھر کے بڑے افراد ہیں، استاد ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی دینی ماحول میں الحمدللہ ایسے مبلغین ہیں، ذمہ داران ہیں جو ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. اور امیر اہل سنت نے تو ایک ایسا زبردست مقصد جو ہے دے دیا جس کے لیے ہم ساری زندگی بھی مصروف رہنا، تو مقصد مکمل کما حق کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور وہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. کیا بات ہے، یعنی اپنی اصلاح میں بھی لگے رہنا ہے، اور ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں، کروڑوں اربوں انسان، سب کی اصلاح کی کوشش. جو ایمان کے قریب نہیں ان کو ایمان کے قریب لانا، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو نماز کی دعوت دینا، جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا وہ قرآن سیکھے، جو درست نہیں پڑھنا جانتا درست سیکھے، مسائل سیکھے. یعنی ہر وقت جو ہے نا ریکٹیفیکیشن، ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے نا اسٹرائیو کرنا، ریفارم کرنا، اس کام میں لگے رہنا. کسی نے کیا خوب سمجھایا، دوست کی بھی نا ڈیفینیشن بتائی. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو گناہوں کی طرف لے جائے وہ دوست ہے، جو مذاق مستی کی طرف لے جائے وہ دوست ہے، جو بری باتیں کرے، ساتھ میں بیٹھ کر ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، کسی کی نقل اتارے، کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، راز کھولے، بے حیائی کی باتیں کرے، وہ دوست ہے. لیکن ایک شاعر نے سمجھایا کہ دوست وہ ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تیری خامیوں کو جو تجھ پر ظاہر کر رہا ہے نا خیر خواہی کے ساتھ، مطلب ذلیل کرنے کے لیے نہیں، وہ واقعی خیر خواہ ہے، دل سے تمہاری بہتری چاہتا ہے، تو وہ تمہارا دوست ہے جو تمہارے عیبوں کو تم پر ظاہر کر رہا ہے. دوست وہ ہے تجھ پہ جو ظاہر کرے تیرے عیوب، اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے. بعض ایسے بھی دوست ہیں، ارے بھائی کسی نے بتایا میں نے آج جو ہے نا والد صاحب کی جیب میں سے رقم نکال لی، 500 1000 2000، ارے بہت اچھا کام کیا، کیا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر نا، کیا آئندہ تو اس سے بڑھ کر جو ہے مال جو ہے. تو غلط کاموں کو، گناہوں کو مطلب جو حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے. اچھا، میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا یہاں پر ناظرین سے کہ آپ اپنے ذرا دوستوں میں غور فرمائیں. اور ایک سوال ہے آپ سے،
اور سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی دوست یاد آ رہا ہے نا کہ جس نے آپ کی اصلاح کی ہے، تو پھر جو مظفر بھائی بات کر رہے ہیں نا اس بات سے ہی یہ سمجھ آتا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا دوست یاد آ رہا ہے کہ جس نے آپ کو ٹوکا ہو، آپ کو اچھی بات بتائی ہو اور آپ کو صحیح راستے کی اور رہنمائی کی ہو نا، اگر ایسا دوست کوئی آپ کی زندگی میں آپ کو یاد آ رہا ہے تو واقعی میں پھر وہ دوست حقیقی ہے. دوست ہے اور اور اس باقی کی باقی دوستی کی دوست قدر لوگ کرنا بہت چاہیے. سارے ہوتے ہیں جی بٹ ہر ایک ایسا نہیں کر رہا ہوتا. ہاں تو اب اس کو دشمن جان جو عیبوں کو بھی خوبی بتائے. اور یہ تو دوستوں نے چلو کچھ باتیں بتائے، لیکن شاعر سمجھا رہا ہے ایک بندے کو، اس کے ایک حقیقی مقصد کی طرف لے جا رہا ہے کہ غور کر تجھ سے بڑا تیرا محاسب کون ہے. اللہ اکبر. حساب لینے والا تجھ سے بڑا تیرا کون ہے، غور کر تجھ سے بڑا تیرا محاسب کون ہے. اللہ اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی خود سے چھپائے؟ اللہ اکبر. آدمی اپنے آپ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتا نا. والدین سے چھپا لیا میں باہر کیا کر رہا ہوں، بعض دوستوں سے بھی چھپا لیا. تنہائی میں اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے سب سے چھپ کر دروازے بند کر کے لائٹ آف کر کے اور کوئی مجھے نہ دیکھے، ٹیرس پر جا کر ایک دم تنہائی میں کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. فرشتے کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے ساتھ میں موجود ہے. زمین یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہی ہے اور قیامت کے دن اس کے اعضاء خود جو ہے اس کے اعمال کی گواہی دیں گے. اللہ اکبر. تو بندہ اسے غور یہ کرنا چاہیے نا کہ مجھ سے بڑا میرا محاسب تو کوئی ہے کوئی نہیں. نہیں ہے. جب میں اپنا محاسبہ کرنا چاہوں کہ میں نے آج کیا کیا، میں نے آج کیا کیا، تو یہ محاسبہ کرنا اور اپنا حساب لینا یہ اسلام کے اندر اس کی بڑی تعلیم و تربیت دی گئی ہے. اور یہ سمجھو اعمال کی اساس ہے. بندہ اگر اپنے اعمال کو درست کرنا چاہے گا نا تو اگر وہ محاسبہ کرنے کی عادت اپنائے تو وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. بزرگوں نے محاسبے کیے، بڑے واقعات ہیں، بڑی چیزیں ہیں کہ بعض ایک بزرگ حضرت ابراہیم حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک بار انہوں نے یہ فکر مدینہ اچھا ایسا تصور باندھ کر کہ اس کنڈیشن میں پہنچنے سے پہلے آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی بہت پہلے سے اس پر ریسرچ چل رہی تھی. ہم لوگ بھی جب کالج میں تھے وہاں اس وقت بھی یہ سبجیکٹ ہوا کرتے تھے کہ بھائی اگر ایک بندے کا آپریشن ہونا ہے تو اصل آپریشن تو بعد میں ہوگا. اے آئی کے ذریعے نا اس کو یہ کہ بھائی اگر اس کو مطلب کٹ کیا جا رہا ہے تو بلڈ نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا ایک ورچوئل جو حقیقی نہیں ہے، ایک ورچولی طور پر چیزیں بنا کر اس پر ایکسپیریمنٹ کر کر اس کو چیزیں نکالی جاتی ہے. تو بزرگان دین کا انداز کیسا تھا؟ ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، ابھی جنت میں نہیں پہنچے، ابھی جہنم میں نہیں پہنچے، لیکن تصور باندھا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بار یہ انداز اپنے محاسبے کا اور فکر مدینہ کا اپنایا. آپ فرماتے میں نے تصور کیا کہ میں جہنم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، وہاں کی زنجیروں سے جکڑا گیا ہوں، آگ کا طرح طرح کے عذاب ہے، وہاں کی جو غذائیں ہیں گلے میں پھنسنے والی کانٹے دار اور تھوہڑ اور طرح طرح کے جو وہاں کے عذابات اور وہاں کے ماحول کا میں نے تصور کیا. پھر اپنے نفس سے پوچھا کہ اگر تجھے یہاں سے واپس جانے کا موقع ملے اس وقت تیری کیا خواہش ہے؟ تو نفس نے جواب دیا کاش مجھے واپس دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو دنیا میں جانے کے بعد میں ضرور ایسے اعمال کروں گا کہ جہنم میں مجھے آنا نہ پڑے، نیک اعمال کروں گا، گناہوں سے بچوں گا تاکہ جہنم کی سزا مجھے نہ ملے. پھر آپ نے تصور اس کو کرایا کہ اب تصور کرو کہ میں جنت کے اندر پہنچ گیا ہوں، وہاں کی نعمتیں کھا رہا ہوں، وہاں کی شراب طہور ہے، وہاں کا جو بھی انداز ہے، وہاں کے جو نعمتیں ہیں کہ جن کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، ایسی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. پھر اپنے آپ سے میں نے سوال کیا اب تو فیصلہ کر تجھے کیا چاہیے، جنت یا جہنم؟ تو میرے نفس نے جواب دیا مجھے جنت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اعمال میں یعنی یہ بزرگان دین نیک ہوتے تھے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ہے نا نیکیوں کی فکر کرتے تھے. تو آج جو بندہ حساب کرتا رہے گا نا، اچھا جو خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا میں تو ہوں نیک، میں تو روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. بھی تو دیکھیں نا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اب بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہے اور اس کو اس کی لذت بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ سے تو جھوٹ بول رہا ہے نا. کہیں نہ کہیں دل کے اندر آتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن غلط ہونے کے باوجود بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بندہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا اس جگہ پہ. اب بندہ خود ہی دھوکہ دے رہا ہے تو یہ تو اس سے بڑا دھوکہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ جب وہ ان سب چیزوں کی طرف جاتا ہے اور اپنے آپ کو منا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو ٹھیک ہے، یہ چیز تو جائز ہے اور اس میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. حالانکہ
وہ چیز کہیں نہ کہیں جا کر وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. تو تسلیاں دینا، وہ ساری چیزیں دینا اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا انداز کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور بزرگوں کا انداز دیکھیں آپ کہ آخرت کے معاملے میں کتنی جو ہے نا وہ فکر فرمایا کرتے تھے، اور اللہ سے ڈرنے کا معاملہ، فکر آخرت کا معاملہ. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا، میرے سامنے حکایت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں ایک بزرگ کے حوالے سے کہ ایک بزرگ نے ایک بار اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے نا وہ فکر مند کیا آخرت کی طرف، اپنا محاسبہ کیا، اور انہوں نے اپنی عمر کو شمار کیا، پوری ٹوٹل جو ایج تھی ان کی، انہوں نے اپنی عمر کو شمار کیا تو تقریباً 60 برس بنی. اور ان 60 برسوں کو انہوں نے 12 سے ملٹیپلائی کیا، 12 سے ضرب دیا. ٹھیک ہے جی. پھر جب یہ ضرب دیا تو ضرب دینے پہ 720 مہینے بن گئے. اب ان 720 مہینوں کو انہوں نے 30 دنوں پہ ضرب دیا، 30 دنوں پر جو ہے نا وہ ملٹیپلائی اس کو کیا، تو حاصل ضرب جو آیا وہ 21,600 آیا. اب دیکھیں ان کی فکر آخرت، اور یہ جو 21,600 یہ جو کاؤنٹنگ ہے یہ ان کے دنوں کی ہے، یہ ان کے عمر کے دنوں کی ہے کہ انہوں نے تقریباً جو ہے نا وہ 21,600 دن گزارے. اب ان کا محاسبہ نفس دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے روزانہ صرف ایک گناہ بھی ہوا ہے نا، صرف ایک گناہ اگر مجھ سے ہوا ہے نا، تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے ہیں. یہ ہے محاسبہ نفس کہ بندہ فکر کس طریقے سے کر رہا ہے. اور یہ تو وہ بزرگان دین ہے کہ جن کا لمحہ لمحہ نیکیوں میں گزر رہا ہوتا ہے. اور اگر اسی کو اگر ہم اپنی زندگی پر دیکھیں نا، اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، ہماری جتنی عمریں ہو چکی ہیں، اور اگر اس کی کاؤنٹنگ ہم نکالیں اور دن کا جو ہے نا پرسنٹیج نکالیں، صرف ایک گناہ کی بات کر لیں نا تو ہزاروں گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اب تک. اور اللہ یہ تو دیکھیں نا کہ بندہ صرف ایک گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ دن کے اندر بندہ ایک نہیں، ایک سے زائد گناہ کر رہا ہوتا ہے، 10 گناہ کر رہا ہوتا ہے. کئی سارے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود بندے کو معلوم نہیں ہوتے کہ گناہ ہے، وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بس فکر آخرت نہیں ہے، محاسبہ نفس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بندہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے. ہمارے ساتھ ارشاد بھائی بھی موجود ہیں، ارشاد بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں. بزرگوں کے انداز کی بات ہوئی ہے تو ارشاد بھائی بزرگوں کا اور کیا انداز رہا ہے محاسبہ نفس کے حوالے سے، اس پر کچھ فرمائیں آپ. جی، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا بزرگوں کی سوچ کے اوپر. صحیح. بزرگوں کی سوچ یہ بہت اعلیٰ ہوا کرتی تھی، اور بالخصوص یہ آخرت کے بارے میں بہت ڈرتے تھے. صحیح. اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہوتا تھا، اور آخرت کے بارے میں آپ بہت ڈرتے تھے. آپ جو ہے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، رات کو بیٹھ کر تصور کرتے کہ آج میں نے کیا گناہ کیا اور کون سے اعمال میں نے کیے. ہمارے آج کے ہمارے اتنے کیسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم میں جھونک سکتا ہے. اور پھر باقاعدہ اس کو لکھتے، نوٹ ڈاؤن کرتے. اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اپنے اعمال سے، اپنی زندگی سے اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسی سوچ ہوا کرتی تھی. ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی، حضور کبھی تو ایسا بھی ہوا کرے کہ میں آپ کی محفل میں آؤں، آپ کے ملفوظات سنوں، آپ کی صحبت بابرکت حاصل کروں، کبھی ایسا بھی موقع دیا کریں آپ. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ابھی جو ہے 4 کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوں. جس دن یہ ہمارے کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، میں ضرور بیٹھوں گا. اب لوگ متعجب ہو گئے کہ لوگ تعجب کے ساتھ کہنے لگے، حضرت یہ کون سے آپ کے 4 کام ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیے. تو اب جو جواب آپ نے ارشاد فرمائے نا، اس میں ہمارے لیے بھی، ناظرین کے لیے، سب کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور کرنے والا مقام ہے. ہوا یوں، آپ نے پہلا جو جواب دیا وہ یہ دیا، پہلا کام میرا یہ ہے کہ جب مجھے وہ گھڑی یاد آتی ہے جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے وعدہ لے کر فرمایا تھا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں، تو مجھے یہ فکر لاحق ہوتا ہے کہ نامعلوم میں کس گروہ میں ہوں گا. اللہ، پہلی سوچیے. دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ دوسرا کام میرا یہ ہے کہ اسی طرح جب نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو موکل فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ پاک یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے. لہٰذا جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے
تو میں اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے متعلق کیا جواب ملا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے اپنا تیسرا کام بتایا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتے ہوئے جب اللہ پاک سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے مولا اس روح کو دین اسلام پر میں قبض کروں یا اسلام کے علاوہ کسی اور یا دین باطلہ پر اس کی جو ہے روح قبض کروں۔ تو اب اس سوچ میں مجھے یہ اندیشہ کھایا جاتا ہے کہ نہ جانے میرے لیے کیا حکم ہوگا، میری جو موت کا وقت آئے گا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا یا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے چوتھی بات بتائی کہ قیامت کے دن جب پروردگار عالم یہ اعلان فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب یہ فرمایا جائے گا ترجمہ ہے اس کا اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، چنانچہ یہ یاد کر کے مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے اللہ پاک مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا۔ بس یہی وہ 4 کام ہیں جنہوں نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے اور باتیں کرنے سے دور رکھا ہے۔ پر یہ چاروں کام دیکھیں ناظرین کہ چاروں کے چاروں کام جو ہے نا وہ فکر اور محاسبے پر مشتمل ہیں، ہے نا۔ سب کے اندر یہی سامنے آتا ہے کہ بزرگان دین کا انداز کہ آپ کو فکر رہا کرتی تھی، آخرت کی فکر رہا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے، اور جانا ہے، جانے کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کی ٹینشن، اس کی فکر، کہتے نہیں کہ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، بھائی نہیں بھروسہ، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، زندگی کب ختم ہو جائے، چند لمحوں کی زندگی ہے۔ ہم نے جوانوں کو بھی مرتے دیکھا ہے، ہم نے بچوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے ہیں، ہم نے بوڑھوں کو بھی اس دنیا سے جاتے دیکھا ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی اسٹیج میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، بلکہ موت آئے گی اور کبھی بھی انسان جو ہے وہ دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر بندے کے ذہن و گمان میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا، مومن بندہ ہو، تو اس کی کوشش ٹھکانے لگی، یعنی اس کی کوشش ہی کامیاب ہے، اس کی جو کوشش ہے ویسی ہے کہ جس پر اس کی تعریف کی جائے۔ تو آخرت کے معاملے میں فکر کرنا، آخرت کا ارادہ کرنا اور آخرت کے معاملے میں محاسبہ کرنا، قرآن اس کو مشکور قرار دے رہا ہے، قرآن اس کو جو ہے نا وہ اچھی سوچ قرار دے رہا ہے۔ تو ہماری سوچوں کے اندر، ہماری جو ہے نا خیالات کے اندر اس چیز کو ہم ضرور شامل حال رکھیں۔ اعظم بھائی یہ تو بات تھی اولیاء کرام کی، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی انداز ہوا کرتا تھا۔ کہیں اور نہ جائیں، میں بات کروں گا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین ہیں اور یہ ہیں جن کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کا مژدہ سنایا۔ ہر صحابی نبی جنت۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اللہ اکبر۔ اور ان کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کی نیکیوں کی مانند ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، پھر آپ کا جو ہے محاسبہ کا انداز دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغ کے دیوار کے قریب دیکھا کہ وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ بطور عاجزی آپ فرمانے لگے کہ اور تو ہے کہ اللہ پاک سے ڈرتا نہیں؟ یاد رکھ اگر تو نے اللہ پاک کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنا احتساب کرتے، اپنا محاسبہ فرمایا کرتے، اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے تھے بتا آج تو نے کیا 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 اور تو نے کیا 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 اور یہ تو نے کیوں کیا۔ اور آگے اسی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا، جیسا کہ ابھی بات تھی، آپ نے بھی کچھ تذکرہ کیا اس پہ، تو آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں آپ اپنے ہفتہ وار اعمال لکھا کرتے، پھر ہر جمعہ کے دن اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، اور جس عمل کو اپنے گمان میں رضائے الہی کے لیے نہ پاتے تو اپنے آپ کو درہ مارتے اور فرماتے تم نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ وہ فکریں جو ہے وہ آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے رہا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیے نا کہ خود لکھنے کا انداز ہے
اور پھر اپنے پیروں پہ درے مارنے کا انداز ہے، اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کا انداز جو ہے بزرگان دین کی سیرت سے ملتا ہے کہ اب بندہ خود اکیلے میں غور کرے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور پلس اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور یہ جو کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں تو یہ تو لکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا شب و روز بندہ کیا کر رہا ہے. تو بندے کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں بھی چلا جائے وہ اکیلا ہے ہی نہیں، ہے نا. پہلی بات تو یہی ہے کہ اکیلا ہے ہی نہیں، کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے میں ہی ہے. تو بندہ جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ تو سوچ کر گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، اندھیرے میں ہوں، چلے بھائی موبائل پہ میں نے دیکھ رہا ہوں جو دیکھنا ہے، ابھی تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی آس پڑوس والا نہیں ہے، مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس پر سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، پھر اس وقت کیا جواب ہوگا. پھر اس وقت تو بندہ سوچے گا یار یہ کہاں سے لکھا دیا گیا، یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے، یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے. جب قیامت کے دن اعمال کھولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، جب سامنے آئے گا کہ بندے نے کیا کیا پھر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں آپ کی فرمائشوں کی طرف، اور پروگرام کے اندر کچھ نیا رنگ پیش کرتے ہیں اور کچھ کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کلاموں کے ذریعے اپنے عشق رسول میں بھی اضافہ کریں گے. جی کچھ کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیرا گن کیوں نہ گائیں جب تیرا سرکار کھاتے ہیں. تیرا گن کیوں نہ گائیں جب تیرا سرکار کھاتے ہیں. تیرا گن کیوں نہ گائیں جب تیرا سرکار کھاتے ہیں. تیرے صدقے ہی یہ سب گل چوگل مسکراتے ہیں. تیرے صدقے ہی یہ سب گل چوگل مسکراتے ہیں. شفا پائی نگاہ خلق نے دیکھا میرے آقا. شفا پائی نگاہ خلق نے دیکھا میرے آقا. علی کو جب لعاب پاک کا مرہم لگاتے ہیں. علی کو جب لعاب پاک کا مرہم لگاتے ہیں. تیرے صدقے ہی یہ سب چوگل مسکراتے ہیں. ہوا کرتی ہے ان پر رحمتوں انوار کی بارش. ہوا کرتی ہے ان پر رحمتوں انوار کی بارش. جو سرکار دو عالم کی، جو سرکار دو عالم کی محافل کو سجاتے ہیں. جو سرکار دو عالم کی محافل کو سجاتے ہیں. اور ادب سے پاؤں رکھ میرا
دربار محمد ہے، ادب سے پاؤں رکھ معراج دربار محمد ہے، یہاں جبریل بھی تعظیم سے سر کو جھکاتے ہیں، یہاں جبریل بھی تعظیم سے سر کو جھکاتے ہیں، تیرا گن کیوں نہ گائے جب تیرا سرکار کھاتے ہیں، تیرے صدقے ہی یہ سب جو گل مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لمیاتی نظیروں کا فی نظرین، لمیاتی نظیروں کا فی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر علا والموج تغا، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لمیاتی نظیروں کا فی نظرین، مثل تو نہ پیدا جانا، اور بس خام خام نوائے رضا، نئی طرز میری نئی رنگ میرا، نئی طرز میری نئی رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچاری سے راہ پڑا جانا، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب نعت رسول پڑھنے اور ہمارے عشق رسول میں مزید اضافے کا سبب بنائے۔ ناظرین اکرام، گفتگو چل رہی تھی خوف خدا کی، محاسبہ نفس کی، اور اس جملے کی، اس نعرے کی، یا اس کہیں کہ شوق کی کہ بندہ جب اس کے دل کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا چاہیے اس کو۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز بھی ہم نے ملاحظہ کیا،
اور مظفر بھائی بزرگان دین کا انداز تو یہاں تک ملا، میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک مقام سے گزرنے لگے، آپ جیسے ہی اس مقام سے گزرے تو آپ پر کپ کپی طاری ہوگی، یعنی گریہ وزاری والی کیفیت بننے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں نے بچپن کے اندر گناہ کیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں جوانی کا عالم ہے نابالغ اور جو ہے وہ جوانی سے بھی زیادہ شاید عمر ہوگی ان کی جس وقت وہ گزرے ہوں گے، اس وقت وہ گزر رہے ہیں اور گناہ کب کا یاد ہے؟ بچپن کا گناہ یاد ہے۔ بزرگان دین کا انداز دیکھیں، ہمارے اولیاء اکرام کا انداز دیکھیں کہ انہیں ایک ایک گناہ کی خبر رہا کرتی تھی، اور آج ہم اگر 2 دن پہلے بھی جو ہم نے گناہ کیے وہ شاید ہمیں یاد ہوں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نا اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہو، اپنے گناہ جو ہے وہ یاد رہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا، آپ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، تو آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلوایا کرتے تھے تو اس پر، اس کے گریبان پر اس گناہ کو درج فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! بچپن میں ایک گناہ ہوا، اب اس گناہ کو جب بھی نیا لباس سلوانا ہے اس نیا لباس کی گریبان پر اس گناہ کو درج فرما لیا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا، اور جب اس گناہ کو دیکھتے تھے نا تو اتنی کیفیت طاری ہوتی تھی، اتنا جو ہے نا وہ خوف خدا کا غلبہ ہوا کرتا تھا کہ غشی کھا کر جو ہے زمین پر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر لکھا گیا، یہ روایت بھی میرے سامنے ہے۔ تو یہ انداز ہے، یہ بزرگان دین کا انداز ہے، یہ وہ اولیاء اکرام ہیں کہ جن کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہی ہیں وہ اولیاء اکرام کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ کا احسان ہوا ہے، جو گناہوں سے دور ہیں، جو نیکیوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے اور گناہوں سے بچنے کی جو ہماری سوچ ہوگی نا تو انشاءاللہ امید بھی ہے کہ ہم کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ پہلی چیز تو یہی ہے نا کہ بندے کے دل کے اندر یہ سوچ ہی پیدا ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے اس چیز سے بچنا چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو یہ سوچ ہی پیدا کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ اور مزید بزرگان دین کا کیا انداز رہا ہے اس بارے میں، اور کیا حل ہے اس چیز کا کہ بندہ سدھرنا چاہے تو سدھر سکتا ہے؟ اس کو یہی غور کرنا چاہیے۔ میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا، دنیاوی طور پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایڈمیشن لیا، ابھی آج جو ہمارے ارشاد بھائی ماشاءاللہ بتا رہے تھے وہ بزرگ کا واقعہ کہ ان کو کیسی فکر لاحق ہو رہی ہے، جس پوزیشن میں نا مطلب کامیاب اور ناکام لوگوں میں چھٹنی ہو رہی ہے تو آپ کو ہمیشہ فکر ہو رہی ہے صحیح، کہ قیامت کے دن کہیں مجرموں میں تو شامل نہیں ہو جاؤں گا، جنت میں جانے والوں میں ہوں گا یا جہنم میں جانے والوں میں ہوں گا۔ آج دنیاوی طور پر جو ہے نا اس کی فکر ہوتی ہے، بھائی ڈاکیومنٹ بنانے کا معاملہ ہے، ارے میرے سارے ڈاکیومنٹ بنے یا نہیں بنے، دوسروں کے ڈاکیومنٹ برابر بن گئے، میرا بنا کہ نہیں، میں کوئی محروم تو نہیں رہ جاؤں گا۔ یوٹیلیٹی بلز ہے، لائٹ بل ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں، لاسٹ ڈیٹ نکل گئی، ارے لائٹ کٹ تو نہیں جائے گی، میرا بل تو نہیں بھرا ہے۔ دنیاوی نقصان کی طرف ہے نا بندے کی خاص توجہ ایک دم کہ یار میں نا نقصان والوں میں نہ ہو جاؤں۔ صحیح، ایگزام میں میں نے ایگزام دیا ہے تو اب رزلٹ کیا آئے گا، میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا، یہاں یہ داخلہ ہے میرے، یہ اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے اس کے پیپر میرے درست بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، پیپر کہیں گم ہو گئے ہیں وہ محفوظ ہے یا نہیں، دوسروں کے تو محفوظ ہیں، دوسروں نے برابر اپنے سب ڈاکیومنٹ رکھے ہیں، پروف رکھا ہے، اگر کہیں یہ زمین مجھ سے لی جائے گی، جگہ مجھ سے لی جائے گی پراپرٹی، تو مجھے دوسری پراپرٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں ایسا تو نہیں نقصان میں۔ اور اس میں بندہ اپنے آپ کو غفلت سے جگاتا ہے، نہیں دوسرے سب کر رہے ہیں، تو کہاں سویا ہوا ہے، تو یہ کر، اور آخرت کے معاملے میں بالکل بے پرواہ، آخرت کے معاملے میں ارے وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے مظفر بھائی، شاید آپ اتفاق کریں اس بات سے کہ جن اعمال کا یا جن کاموں کا نتیجہ بندے کو فوراً مل جاتا ہے نا، یا فوراً سامنے نتیجہ سامنے ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اعمال صحیح سے بجا ابری، اور اگر بچنا ہے تو ان سے بچا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب عذاب کا معاملہ ہے تو چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سے جو ہے وہ مجموعی طور پہ عذاب اٹھا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے تو ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا عذاب مؤخر کر دیا گیا ہے، آخرت میں اس کا جب بندہ عذاب دیکھے گا تو پھر کفِ افسوس ملے گا، اور اس وقت کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اعمال کا نتیجہ سامنے ہوتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ اعمال بھی درست ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ انداز جو ہے نا بندہ دینی معاملے میں بھی اپنائے، جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے دنوں کا محاسبہ کرے، پورا سال میرے پاس ہے، پورا سال میں کتنی پڑھائی کر رہا ہوں۔ بعض ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہاں سب آتا ہے، پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، پھر وہ ایگزام میں چلے جاتے ہیں بغیر تیاری کے، پھر نمبر کم ہو گئے،
جواب یاد نہیں آ رہا ہے یا فیل ہو گئے تو پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ طالب علم ہے جو اپنا برابر محاسبہ کر رہا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا مجھے سب آتا ہے, مجھے یاد کتنا ہے, میں زبانی سنا کر بتاؤں, میں لکھ کر بتاؤں, بغیر دیکھے لکھوں کتنا آتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو نہ کمزور سمجھے گا, جب اپنے آپ کو اس کو ضرورت کی, اپنے آپ کو پرفیکشن کی اس کو حاجت ہوگی, میں پرفیکٹ ابھی ہوا نہیں ہوں, مجھے اور مشق کرنا ہے, کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کرتا رہے گا بندہ, عمل میں لاتا رہے گا تو بہتر بنتا رہے گا. دنیاوی معاملات میں اتنی فکریں ہیں, اتنی ٹینشنیں ہیں, اور دینی معاملات, دینی معاملے میں اگر بندہ یہی انداز دینی میں نہیں اپنائے گا تو بعض لوگ ہاں بھائی نماز تو پڑھ لیتا ہوں یا جمعہ پڑھ لیتا ہوں. ارے صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں, روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, بلکہ عید کی نماز بھی واجب ہے. اگر فجر کی نماز کسی نے نہیں پڑھا, عید کی نماز جا کے پڑھ رہا ہے اور اطمینان جو ہے اپنے آپ دل کو رکھ رہا ہے کہ میں نے تو عید کی نماز پڑھی. عید کی نماز سے زیادہ فجر کی نماز کی اہمیت تھی. فجر کی نماز کو بندہ چھوڑ رہا ہے. بعض لوگ رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, یہاں تک کہ جو کوئی بلا عذر شرعی 1 ماہ رمضان کا روزہ قضا کر دے تو 9 لاکھ سال تک اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور جہنم کا اور آخرت کا تو عذاب, بلکہ اس کو تو ہلکا سمجھنے میں بھی نا ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے. بعض لوگ یہ بھی انداز, ارے بھائی وہ جو ہوگا سب کا ہوگا, دیکھ لیں گے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا عذاب ہوگا جہنم معاذ اللہ. اگر آخرت کے عذاب کو ہلکا سمجھ لیا نا تو پھر دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہونے کا اس کا اندیشہ ہے. مسئلہ یہ نا نتیجہ سامنے ظاہر نہیں ہوا نا, نظر نہیں آ رہا, الفاظ یہ ظاہر ہو رہے ہیں, الفاظ یہ نکل رہے ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے. لیکن ہم ایسی قوم ہے, 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے, یہ بزرگوں کے واقعات ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اچھا یہ محاسبہ ان کا جو انداز تھا نا, ظاہر ہے ہم ویسا تو نہیں کر سکتے. حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست تابعی بزرگ ہیں, ان کا یہ انداز تھا کہ چراغ کی لو پر ہے نا انگوٹھا رکھ دیتے تھے. اللہ اکبر. جلتے ہوئے چراغ پر اپنی انگلی کو جلا کر جو ہے نا وہ اپنے سے محاسبہ کرتے تھے کہ بتا تو نے یہ کام کیوں کیا, آج تو نے کیا عمل کیا ہے. یعنی آگ میں جانے سے قبل, یعنی اللہ آگ سے یہ ان کے صدقے ہمیں بھی محفوظ رکھے, یہ کیا آگ میں جائیں گے, لیکن اپنے آپ کو ایسا ڈراتے تھے کہ یہ دنیاوی آگ ہے, جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ تیز ہے اور 1000 سال 3000 سال تک دہکائی گئی ہے. جب بندہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے کہ جب تو یہ آگ جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کا سامان بننے کی کیوں کوشش کر رہا ہے, جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. صحیح ہے. مولا تو ہماری بخشش کر صدقے میں شفیع محشر کے, ایندھن ہے جس کا انس و حجر, اس نار کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح اس میں یہ جیسے ابھی مطلب حساب کی بات چل رہی ہے, تو حساب تو ایک عام سا آدمی بھی لگاتا ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے, کوئی کام کر رہا ہے, وہ لکھ رہا ہے, نہیں لکھے گا نقصان ہو جائے گا, وہ کرتا ہے. تو اب حالانکہ اس کو اپنی دنیا کی فکر ہے, آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے. اب اس کے طریقے کیا ہیں, تو بہت آسان ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے بہت ذرائع دیے ہیں. لیکن ابھی آئیے میں سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے جس پر ہلاکت میں ڈالنے والے امور اور نجات دینے والی تمام صفات مذکور ہوں, نیز گناہوں اور نیک اعمال کا بھی تذکرہ ہو, اور روزانہ اس کے مدد سے اپنا محاسبہ کرے. لہٰذا ہمیں اپنے مطلوبہ اعمال کی فہرست روزمرہ, ہفتہ وار, ماہانہ وار اور سالانہ اعتبار سے بنا لینی چاہیے. پھر اس پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورے کے مطابق نشانات لگانے چاہیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ہر کوئی ایسی فہرست بنا سکے بہت مشکل ہے نا. تو الحمدللہ عز و جل اس اعتبار سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جو ہے نیک اعمال عطا فرمائے ہیں, اور سب کے لیے الگ الگ. جیسے اگر کوئی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں تو ان کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 92 نیک اعمال عنایت فرمائے ہیں. اسی طرح جو ہے جامعۃ المدینہ گرلز کے جو طالبات ہیں ان کے لیے 83 نیک اعمال عطا فرمائے. اسی طرح جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں. اور اسی طرح جو اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہے, اور جو ابھی چھوٹے بچے ہیں مدنی منع ہیں تو ان کے لیے 40 مدنی نیک اعمال ہیں. تو اسی طرح اب یہ سب عطا کر دیے گئے. اب اس پر عمل کریں, اور عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا
بہت آسان ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، ہم نیک اعمال لیں اور اس پہ سوالات پڑھتے جائیں. کیا آپ نے ہر نیک جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ کیا آپ نے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی؟ اگر ادا کی تو جو تاریخ جس تاریخ کو آپ کر رہے ہیں وہاں پر لکھا ہوگا اس پہ آپ ٹک لگا دیں. اگر نہیں کیا تو اس پہ 0 لگائیں اور اس پر یہ اپنا جو ہے غور و فکر بھی کریں کہ بھائی یہ کام، یہ نیکی کا کام مجھ سے ہوا کیوں نہیں، آخر یہ گناہ ہوا تو ہوا کیوں. آج دیکھیے نا مظفر بھائی، آج دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر اپنے ماں باپ بھی ہم سے نہیں پوچھتے ہیں، اپنے ماں باپ بھی نہیں پوچھتے ہم سے کہ بیٹا کیا کمایا ہے، کہاں سے کما کے لائے ہیں، یا بیٹا نماز پڑھی آپ نے، آج جھوٹ تو نہیں بولا، چغلی تو نہیں کی، آج ٹریفک کے قوانین کا آپ نے خیال رکھا. بالکل اسی طرح بہت ساری چیزیں کچھ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو پوچھتے بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد شاید بہت کم ہے، اور بہت سارے ایسے جو پوچھتے بھی نہیں ہیں. امیر اہل سنت کا احسان ہے کہ اس دور کے اندر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں سوالات کی صورت میں نیک اعمال عطا فرمائے، اور ایسا گویا کہ روزانہ مجھ سے سوال کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر پا رہے، وہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کرتے ہیں کہ کیا آج آپ نے نماز 5 وقت کی نمازیں با جماعت ادا کی، جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی. یہ ساری چیزیں اس میں یہ جو چیز جس کی طرف جو ہے نا ارشاد بھائی نے ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے، نیک اعمال کا بکلیٹ. یہ رسالہ آتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوشچنز ہوتے ہیں، اس کے آنسر آپ نے دینے ہوتے ہیں، جوابات آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا محاسبہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے. ڈیلی روٹین میں بندے کے یہ شامل ہونا چاہیے. اور بندہ ویسے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو اگر گننا جائے گا تو چھوٹ بھی جائیں گے، بہت سارے شامل ہو بھی جائیں گے، لیکن یہ جو رسالہ ہے نا اس کے اندر مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا کیا اعمال مسلمان کر رہا ہوتا ہے، سارے کے سارے سوالات، اکثر جو ہے وہ سوالات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں امیر سنت کا یہ احسان ہے، اور دعوت اسلامی والوں پہ تو الحمدللہ احسان ہے مرشد کا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اتنا زبردست تحفہ دیا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا. اور اس کو جو آسان بنانے کے لیے جو نا نیکی ٹائم ایک اپلیکیشن نیکی ٹائم ایپ بنا دی گئی کہ بھائی آج اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، لوگ آج کہیں جا نہیں پاتے ہیں، کتابیں آج خریدنا جو ہے کم ہو گیا ہے لوگوں کا. تو آج ڈیجیٹل جو ہے آپ یہ ایپ جو ہے ناظرین بھی نیکی ٹائم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لے، اور اس میں روزانہ محاسبہ کریں. اس میں سبمٹ بھی بٹن آتا ہے، ٹوٹل ہوتا ہے مہینے کا. تو یہ اس طریقے سے اپنا محاسبہ کریں گے تو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ دنیاوی طور پر بھی ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ سنا تھا کہ ایک فلائٹ جب اڑان بھرتی ہے تو جو اس کا پائلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کو پائلٹ ہوتا ہے. تو دونوں افراد پائلٹ اس کے اڑان بھرنے سے پہلے، ٹیک آف لینے سے پہلے تقریباً 350 چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، 350 چیز، یہ سوئچ آن ہے، یہ آف ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے. تقریباً اتنی بڑی لسٹ ہے ان کے پاس. 350 چیز کا وہ لوگ چیک آؤٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے ہیں، ہاں یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے. ایک بندہ یاد دلا رہا ہے اور دوسرا اس کو کر رہا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے. کوئی ضروری جو چیز ہے نا وہ بالکل ہم سارے سب چیک کر لیں، اس کے بعد اڑیں. ایک فلائٹ کو ٹیک آف کرنے کے لیے 350 چیزوں کی ضرورت ہے. آج بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کتنی زبردست بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو ساری فہرست بتانے کے، آج کتنی کتابیں ہیں اس کے اوپر. 78 بڑے گناہ ہے، پھر جو ہے قلب کی حفاظت کے لیے جو مہلکات ہے، اور جو ایسی چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی دل کے امراض ہیں، ایسی کئی ایسی چیزیں، یہ تو بہت ساری کتابوں میں. تو بندہ اتنی ساری فہرست نہیں، تو کتنا امیر اہل سنت کا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے امت پر آسانی کرنے کے لیے کہ یہ سوالات کی شکل میں دے دی. اب زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اس کو پڑھیں. اور بندہ جو بعض اوقات جو ہے گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت جو ہے نا وہ کام کر جاتی ہے جو بہت ساری نیکیوں میں حاصل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح نیکیاں چھوٹنے پر افسوس کرنا بعض اوقات وہ ثواب دلا دیتا ہے جو ان نیکیوں کے ذریعے نہیں مل سکتا تھا. تو بندہ جب محاسبہ کرے، خالی بس دکھاوے کے لیے نہیں، خالی جو فارمیلٹی کے لیے نہیں، غور کرتے ہوئے اللہ کوئی نیک عمل ہوا، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تیری توفیق تھی تو میں نے یہ عمل کیا. اب اسے اخلاص بھی عطا فرما، اسے قبول فرما. یعنی سب سے ضروری چیز تو یہی ہے نا کہ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے. گناہ کرتے وقت نا بندہ سوچے، تھوڑا سا سوچے نا بندہ یار کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، میرا جسم بھی میرا نہیں ہے بھائی، یہ بھی رب کا دیا ہوا ہے.
تو کچھ کرتے وقت کچھ جو ہے نا وہ نہ کرتے وقت بندہ سوچے تو ذرا کہ اس میں رب کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے. تو احساس سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, اور احساس کے بعد اپنا محاسبہ کس انداز میں کرنا ہے, بہت سارے طریقے جو ہے نا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ اپنے جو نیک اعمال کا تذکرہ کیا گیا. دوسری چیز آپ یوں کریں کہ اپنی تنہائیوں کو جو ہے نا وہ پاک کریں, اپنی تنہائیوں کو تقدس کو پامال نہ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں, آپ دوسروں کے ساتھ جو انداز رکھتے ہیں تو اپنے پرسنلی اپنا جو انداز ہے وہ ہے, اور اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ اپنے جو ہے نا الفاظوں پر ذرا غور دیں, اپنی جو ہے نا وہ بولنے کا جو ہے گفتگو کا جو تقدس ہے وہ بھی جو ہے وہ پاس رکھیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو الفاظوں کا وضو نصیب ہوتا ہے, وہ بہت دھل کر کے نا الفاظ بول رہے ہوتے ہیں, بڑے ناپ تول کر کے جو الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں, کیونکہ خوف خدا ان کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی میرے الفاظوں کے ذریعے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظوں کے ذریعے لوگوں کی دلوں کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے دل جو ہے وہ پارا پارا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اپنے الفاظوں پہ توجہ دیں, اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. اسی طریقے سے یہ جو چیز ہے نا سب سے اہم چیز, موبائل فون, بھائی اس کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہیں نا آج کل, ٹھیک ہے اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں, اس پر کلام نہیں ہے, بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے جو گناہ ہو رہے ہیں نا اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے, بہت لمبی لسٹ ہے. تو آپ یوں کر سکتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہ اپنی اسکرین پر, موبائل اسکرین پر, یا پھر آپ جہاں رہتے ہیں آپ اپنے لیپ ٹاپ پر, اپنے جو ہے وہ ڈیسک پر, کہیں پر بھی, یا اپنے کمرے کے اندر یہ جملہ لکھ کر لگا لیں. اپنی موبائل اسکرین پہ بھی جملہ لکھ کر لگا لیں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جملہ ہوگا نا, آپ فون کھولنے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ جس کام سے جائیں گے, جس مقصد سے جائیں گے وہی مقصد پورا کر کے آئیں گے, ورنہ اس کے اندر گھسنے کے بعد بندہ کہاں کہاں نکل جاتا ہے بندے کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے. تو اپنی موبائل اسکرین پر, اپنے ڈیسک پر, اور اپنے جو ہے نا وہ آس پاس میں اپنے کمرے کے اندر باقاعدہ یہ چٹیاں لکھ کر لگا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. بس بندے کو فکر ہونی چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں, نئے ٹاپک کے ساتھ, اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے, اور آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. آقا لے لو سلام اب ہمارا, صبا تو مدینے جا کے, صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را. آقا لے لو سلام اب ہمارا, صدقے میں غوث الورا, صدقے میں خواجہ پیا, صدقے میں غوث الورا, صدقے میں خواجہ پیا, صدقے میں احمد رضا. میری وہی ہو قضا, روح نکلے پڑھتے پڑھتے, روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے, دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے. ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے. طیبہ کی گلیوں کا آقا, طیبہ کی گلیوں کا آقا, ہوگا کب نظارہ. آقا لے لو سلام اب ہمارا, آقا لے لو سلام اب ہمارا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول
والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، فکر آخرت کے بارے میں بیان کرنا اور ہم سب کا اس پر عمل کرنا، یا اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو